بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ داؤد بن نصر اچانک گرجا، لے جاؤ اسے، قید خانے میں بند کر دو۔ درویش کو گھسیٹ کر لے گئے۔ درویش جوں جوں دور ہوتا جا رہا تھا، اس کی آواز داؤد کے قریب آتی جا رہی تھی۔ داؤد، تیری پیغمبری پر بجلی گرنے والی ہے۔ داؤد، تم خدا کی آواز کو قید نہیں کر سکتے۔ عالی جا، مجھے اجازت دیں تو میں اس بدبخت کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں۔ ایک درباری نے داؤد بن نصر کو خاموش کھڑے دیکھ کر کہا، میں حیران ہوں کہ آپ کرامتی مسند کی توہین کس طرح برداشت کر رہے ہیں۔ ملتان کی آستین میں سانپ پل رہے ہیں۔ داؤد نے کہا، اس سے معلوم کرنا ہے کہ وہ کہاں اور کون کون ہیں۔ اسے ہم یہیں اپنے ہاتھوں ختم کر سکتے تھے، لیکن اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ شاید پکڑے جائیں۔ درباری نے کہا، کہیں غائب نہ ہو گئے ہوں۔ داؤد بن نصر نے کہا، مجھے ان سے زیادہ محمود غزنوی کا خیال آ رہا ہے۔ بھیرا سے جلدی اطلاع آنی چاہیے کہ محمود کا ارادہ کیا ہے۔ ہم نے اسے اس کے ایک سالار کے ذریعے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اطلاع ملی ہے کہ وہ سالار اپنی تلوار سے مارا گیا ہے اور ہمارا دھوکہ ناکام ہو گیا ہے۔ راجہ بجی رائے دھوکے میں مارا گیا ہے۔ محمود غزنوی کو خدا نے اگر فوج تھوڑی دی ہے تو دماغ بہت زیادہ دیا ہے۔ ہندوستان میں فوج کی کمی نہیں، دماغ کی کمی ہے۔ سلطان محمود غزنوی اپنی فوج کی کمی بری طرح محسوس کر رہا تھا۔ اس کا کام بھیرا فتح کرنے پر ختم نہیں ہو گیا تھا، بلکہ اصل مہم یہیں سے شروع ہوئی تھی۔ اس میں ملک گیری کی ہوس نہیں تھی۔ اس کا مقصد زر و جواہرات اکٹھے کر کے غزنوی لے جانا بھی نہیں تھا۔ ہندوستان کا یہ پہلا شہر تھا جو اس نے فتح کیا تھا، اور اس نے پہلے شہر میں ہی سارے ہندوستان کی جھلک دیکھ لی تھی۔ اس نے مسجدوں پر مندروں کے گھنونے سائے پڑے ہوئے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ بھیرا میں مسلمانوں کی آبادی کچھ کم تو نہیں تھی، لیکن اسلام کا کہیں نشان نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے پاس سب سے پہلے پنڈتوں کا وفد آیا تھا۔ پنڈتوں نے اس کے آگے پہلے گھٹنے ٹیکے، پھر ماتھے زمین پر رگڑے تھے۔ پشاور کے پنڈتوں نے بھی اس کے آگے اسی طرح سجدے کیے تھے۔ اب بھیرا کے پنڈتوں نے بھی اس کے آگے ماتھے رگڑے تو سلطان محمود غزنوی اٹھ کھڑا ہوا۔ کھڑے ہو جاؤ، اس نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں خدا نہیں، میں نے اس شہر پر قبضہ کیا ہے، شہر کے انسانوں پر نہیں۔ ہمارے مذہب میں سجدہ صرف خدا کے آگے کیا جاتا ہے۔ تم لوگ مجھے گناہگار کر رہے ہو، اپنا مطلب بیان کرو۔ ہم جان کی سلامتی اور مندروں کی حرمت مانگنے آئے ہیں۔ پنڈت نے ہاتھ جوڑ کر کہا، کیا تم اپنے مندروں کی ویسی ہی حرمت چاہتے ہو جیسی تم مسجدوں کی کرتے رہے ہو؟ سلطان محمود نے کہا، کیا یہاں کے ہندوؤں کی ویسی ہی عزت چاہتے ہو جیسی تم مسلمانوں کی کرتے رہے ہو؟ تمہارے راجہ کے اس محل میں اتنی ہندو لڑکیاں نہیں تھیں جتنی مسلمان لڑکیاں تھیں۔ انہیں زبردستی راج محل میں رکھا گیا تھا۔ اگر تم پنڈت لوگ مذہب کے پابند ہوتے تو اس شہر کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرتے۔ ہم مجبور تھے سلطان مہاراج، بڑے پنڈت نے کہا۔ ہمارے دیس میں مہاراجہ کا حکم مذہب کے حکم کی حیثیت رکھتا ہے۔ تمہارے دیس میں مذہب مہاراجہ کا غلام ہے، سلطان محمود نے کہا، اور تم جو اپنے مذہب کے پیشوا اور پاسبان ہو، اپنا مذہب مہاراجہ کے قدموں میں رکھ دیتے ہو۔ سلطان محمود نے اپنے ترجمان سے توجہ ہٹا کر اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک فوجی مشیر سے کہا، ہمارے مسلمان بادشاہوں اور مذہبی پیشواؤں میں بھی یہی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ ہمارے مذہبی پیشوا اپنے بادشاہوں اور امراء کی بد کرداری پر مذہب کا پردہ ڈالے رکھتے ہیں، اور بادشاہ اپنا حکم منوانے کے لیے اس پر خدا کے حکم کی مہر ثبت کر دیتے ہیں۔ ملتان کا بادشاہ داؤد بھی اسی مرض کا مریض ہے، مشیر نے کہا۔ یہ باتیں فارسی زبان میں ہو رہی تھی، اس لیے پنڈت سمجھ نہ سکے۔ سلطان محمود نے اپنے ترجمان سے کہا، ان پنڈتوں سے کہو کہ تمہارے بت اگر سچے ہیں تو انہیں کہو کہ تمہاری جان و عزت اور اپنے مذہب کی حفاظت کریں۔ اپنے بتوں سے کہو کہ اپنی حفاظت کریں۔ میں ایک گناہگار آدمی سے کہتا ہوں کہ تمہارے خدا کو اٹھا کر باہر پھینک دے۔ تم کھڑے دیکھتے رہنا کہ مٹی اور پتھر کا خدا اپنے آپ کو ایک گناہگار انسان سے بچا سکتا ہے اور اس انسان کو اس کے گناہوں کی سزا دے سکتا ہے۔ ترجمان نے جب سلطان محمود غزنوی کی یہ بات پنڈتوں کو ان کی زبان میں کہی تو وہ خاموش کھڑے رہے۔ ان کے چہروں پر کھسیانہ سا تاثر تھا۔ اور میں جانتا ہوں کہ تم لوگ مندروں میں کیسے کیسے گناہ کرتے ہو، سلطان محمود نے کہا۔
تمہارے ہاتھوں تمہارے اپنے مذہب کی کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں۔ تم نے اسی لیے پتھر کے خدا تراش رکھے ہیں کہ یہ تمہیں کسی گناہ سے روک نہیں سکتے۔ تم اگر میرے پاس جان و مال اور عزت و آبرو کی التجا لے کر نہ آتے تو بھی میں کسی بے گناہ کو قتل اور کسی عورت کو بے آبرو نہ ہونے دیتا، کیونکہ یہ میرے خدا کا حکم ہے اور خدا نے میرا ہاتھ روک رکھا ہے۔ میں خدا کے حکم سے آیا ہوں اور میرا ہر فعل خدا کے حکم کا پابند ہے۔ سلطان محمود نے سر کو جھٹک کر اپنے ترجمان کی طرف دیکھا اور پنڈتوں کی طرف اشارہ کر کے بولا، ان سے پوچھو کہ انہوں نے مندروں میں لڑائی سے بچے اور بھاگے ہوئے فوجی عہدیداروں کو چھپا کے نہیں رکھا ہوا۔ ان سے کہو کہ یہ مجھے یقین دلا سکتے ہیں کہ مندروں میں ہماری فتح کو شکست میں بدلنے کی سازشیں نہیں ہو رہی۔ نہیں سلطان مہاراج، بڑے پنڈت نے ترجمان کی بات سن کر کہا، ہم آپ کے غلام ہیں، مندروں میں کوئی سازش نہیں ہو رہی۔ وہ کہاں ہیں؟ سلطان محمود نے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا۔ انہیں لے آؤ، جنہیں لاہور سے پکڑا گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد 2 آدمی اندر لائے گئے جن کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ انہیں پہچانتے ہو؟ سلطان محمود نے پنڈتوں سے پوچھا اور دونوں قیدیوں سے کہا، انہیں بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو اور کیوں پکڑے گئے ہو؟ ہمیں ان پنڈتوں نے لاہور جانے کو کہا تھا۔ ایک قیدی نے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، انہوں نے مہاراجہ آنند پال کے لیے پیغام دیا تھا کہ بھیرا میں مسلمانوں کی فوج بہت تھوڑی ہے، فوراً حملہ کرو اور راجہ بجی رائے کی شکست کا انتقام لو۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری فوج کے جو ہزاروں قیدی سلطان محمود کے پاس ہیں وہ حملے کی صورت میں باغی ہو کر لاہور کی فوج سے مل جائیں گے۔ دوسرے قیدی نے کہا، اور انہیں میری فوج نے راستے میں مشکوک حالت میں پکڑ لیا۔ سلطان محمود نے کہا، ان دونوں قیدیوں سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تم لوگوں نے اسی قسم کا پیغام ملتان داؤد بن نصر کو بھیجا ہے۔ تم میرے پاس جان بخشی کے لیے آئے ہو۔ غور سے سنو بتوں کو خدا ماننے والو، یہاں کے انسان میری فوج کے طوفان کو نہیں روک سکے۔ اپنے بتوں سے کہو کہ میری فتح کو شکست میں بدل دیں، لیکن جس طرح تم عیار اور جھوٹے ہو اس طرح تمہارے بنائے ہوئے خدا جھوٹے ہیں۔ میں تمہیں صرف یہ رعایت دیتا ہوں کہ اپنے بت اٹھاؤ اور اس شہر سے نکل جاؤ۔ اگر رکے رہو گے تو میں یہ بت ہندو قیدیوں کے ہاتھوں توڑواؤں گا۔ اگر تم وہ مذہب قبول کر لو جو میں اپنے ساتھ لایا ہوں تو باقی زندگی سکون سے گزار سکو گے۔ تم جسمانی لذت کے عادی رہے ہو، روحانی لذت کا ذائقہ بھی چکھ لو۔ اپنے آپ کو سچے خدا کی نعمتوں سے مالا مال کر لو۔ سونے اور جواہرات میں وہ بات نہیں جو اللہ کی نعمتوں میں ہے۔ جاؤ اور سوچو اور مجھے جواب دو۔ وہ چلے گئے تو سلطان محمود کے ایک عالم نے کہا، سلطان یہ ہندو ہیں، یہ اسلام قبول کرنے نہیں دھوکہ دینے آئے تھے۔ یہ جسمانی لذتوں کے شیدائی ہیں، حکومت اور مذہب کی پیشوائی کو یہ صرف اپنا حق اور ورثہ بنائے بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ برہمن ہیں۔ ان کے دلوں میں اسلام کی نفرت بھری ہوئی ہے، اور یہ نفرت صرف اس لیے ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ اسلام اونچی نیچی ذاتوں کا قائل نہیں۔ امیر کو غریب پر اس لیے برتری حاصل نہیں کہ وہ امیر ہے۔ اسلام حکومت کا حق اسے دیتا ہے جو قوم کی برتری اور اپنے اوپر اللہ کی حکمرانی کو تسلیم کرے۔ یہ عالم سعید اللہ قاسمی تھے جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ قاسمی کا اضافہ محمد بن قاسم کی عقیدت مندی کے اظہار کے لیے رکھا تھا۔ اس وقت کی بعض بجھی بجھی تحریروں میں ایک مولوی سعید کا ذکر آتا ہے۔ ایک تحریر میں سعید اللہ بھی لکھا ہے۔ یہ پنجاب کے رہنے والے تھے۔ سلطان محمود علماء دین کا قدردان تھا۔ اس نے بھیرا فتح کیا تو سعید اللہ قاسمی اس سے ملنے بھیرا آئے تھے۔ ہم نے اس خطے میں قاسمی مسلمانوں کا ایک گروہ بنا رکھا ہے۔ مولوی سعید قاسمی نے کہا، ہم کسی ایسے سلطان یا ایسے مسلمان حملہ آور کی راہ دیکھ رہے تھے جو یہاں محمد بن قاسم کے دور حکومت کو بحال کر دے۔ ہندو پنڈتوں اور دیگر برہمنوں نے ہم پر نظر رکھی ہے۔ ہم نے ان سے دوستی بھی کی۔ ان کا صرف یہ مطالبہ تھا کہ ہم ان کے مذہب کو قبول کر لیں۔ آپ ان کے بت توڑ سکتے ہیں، انہیں اپنے مذہب سے نہیں ہٹا سکتے۔ ان کے دلوں میں اسلام کی جو نفرت ہے وہ اس وقت تک نہیں نکلے گی جب تک یہاں ایک بھی مسلمان موجود ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ان پنڈتوں نے آپ پر حملہ کرانے کا اہتمام بھی کیا ہے، اور آپ کے سامنے آ کر انہوں نے سجدہ بھی کیا ہے۔ اس ملک میں آپ نے کسی بھی خطے میں اسلامی ریاست بنا لی تو یہ ہندو اس کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں لگے رہیں گے۔ اسلامی ریاست کی جڑیں تو ہمارے اپنے بھائی کھوکھلی کر رہے ہیں۔ سلطان محمود نے کہا، میں یہاں آ گیا ہوں
لیکن میرا دھیان پیچھے غزنی اور بلخ بخارا پر لگا ہوا ہے۔ اسلامی سلطنت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ہر ریاست کا حکمران اپنے آپ کو ساری دنیا کا بادشاہ سمجھتا ہے۔ ہم خانہ جنگی لڑ چکے ہیں۔ جس فوج کو بادل کے بت توڑنے تھے وہ ایک دوسرے کا سر توڑنے میں لگی رہی اور کمزور ہو گئی ہے۔ اگر ان ریاستوں کی فوجیں متحد ہو جائیں تو ہم سارے ہندوستان کو اسلامی سلطنت بنا سکتے ہیں، مگر ہر لمحہ میں اس اطلاع کا منتظر رہتا ہوں کہ میرے کسی مسلمان پڑوسی نے غزنی پر حملہ کر دیا۔ یہ لوگ اپنا ایمان نیلام کر چکے ہیں، جنہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرفروش بننے کو کہا تھا، وہ ایمان فروش ہو گئے ہیں۔ آپ یہاں رہیں یا نہ رہیں، ہم یہ مہم جاری رکھیں گے کہ یہاں ہندو کسی مسلمان کا ایمان نہ خرید سکیں۔ مولوی سعید اللہ نے کہا، سب سے بڑا ایمان فروش تو ملتان کی گدی پر بیٹھا ہے۔ سلطان محمود نے کہا، اس نے اپنی قوم کے ایمان کی منڈی لگا رکھی ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ وہاں ہندو اور کرامتی مل کر شعبدہ بازی کر رہے ہیں۔ مولوی سعید اللہ نے کہا، اور لوگ متاثر اور مسحور ہو کر کرامتی بنتے جا رہے ہیں۔ میں اس عیسائی کے دماغ کی تعریف کرتا ہوں جس نے یہ فرقہ بنایا ہے۔ سلطان محمود نے کہا، انسانی فطرت گناہ کی طرف جلدی مائل ہوتی ہے۔ ذہنی اور جسمانی لذت کو انسان جلدی قبول کرتا ہے۔ اس فرقے نے ہر گناہ کو جائز قرار دے رکھا ہے۔ ہندو پنڈتوں نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا، لیکن اس فرقے کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور اس کی شعبدہ بازیوں میں پوری طرح شریک ہیں، تاکہ مسلمان اس فرقے کے پیروکار بن کر اسلام کے خاتمے کا باعث بنیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہندو اپنی لڑکیوں کو اسلام کی بیخ کنی اور مسلمانوں کی گمراہی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ داؤد کرامتی کو نہ اسلام کے ساتھ خیر خواہی ہے، نہ وہ اپنے فرقے کا وفادار ہے۔ وہ اپنی گدی کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ اسی دلچسپی کا مظاہرہ تھا کہ داؤد بن نصر پر درویش کی باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا، اس کے دل میں خوف خدا پیدا نہ ہوا، اس پر درویش کی اس للکار کا بھی اثر نہ ہوا، داؤد تمہاری پیغمبری پر بجلی گرے گی، تم خدا کی آواز کو قید نہیں کر سکتے۔ حکومت کے نشے نے اسے بدمست کر رکھا تھا اور وہ اس ذوم میں مبتلا تھا کہ اس نے خدا کی آواز کو قید کر رکھا ہے۔ ملتان میں ایک قافلہ داخل ہوا جس میں فوج کے 12-14 سوار تھے، ایک بوڑھا اور ایک جوان ہندو، ایک ادھیڑ عمر عورت اور 2 بڑی خوبصورت لڑکیاں تھیں، اور اس قافلے میں 4 قیدی بھی تھے جن کے ہاتھ زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ ان میں ایک بوڑھا تھا جسے ملتان کے لوگ جانتے تھے کہ عالم فاضل ہے۔ 3 قیدی جوان سال تھے۔ ملتان کے بعض لوگ انہیں بھی پہچانتے تھے۔ ان چاروں کو جاننے پہچانے والے حیران و پریشان ہو گئے کہ انہیں کس جرم میں اور کہاں سے گرفتار کیا گیا ہے۔ عالم کوئی جرم نہیں کر سکتا۔ عالم ہونے کی وجہ سے بعض کرامتی بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ کسی تماشائی نے گھوڑ سواروں سے بلند آواز میں پوچھا۔ قتل، یہ قاتل ہیں۔ انہوں نے کسے قتل کیا ہے؟ فوج کے سواروں کو۔ ہم نے اسلام کے غداروں اور ڈاکوؤں کو قتل کیا ہے، عالم نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا۔ ہم نے ان لڑکیوں کی عصمت پر حملہ کرنے والے 4 کرامتیوں کو قتل کیا ہے، ایک جوان سال قیدی نے کہا۔ زبانیں بند رکھو، ایک سوار نے گرج کر کہا۔ تم خدا کی آواز کو خاموش نہیں کر سکتے، ایک اور جوان سال قیدی نے نعرہ لگانے کے انداز سے کہا۔ گھوڑ سواروں نے انہیں گھسیٹنا شروع کر دیا۔ داؤد بن نصر کو 2 اطلاعیں دی گئی، ایک یہ کہ درویش کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے لے آئے ہیں، اور دوسری اطلاع یہ کہ اپنے جو 4 سوار بھیرا جا رہے تھے وہ درویش کے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسے یہ بھی بتایا گیا کہ بھیرا سے 2 ہندو کوئی پیغام لے کر آئے ہیں۔ داؤد نے سب سے پہلے ہندوؤں کو بلایا۔ ہندوؤں نے دونوں لڑکیاں داؤد کو پیش کی، پھر چمڑے کی ایک خوشنما تھیلی اس کے قدموں میں خالی کی۔ داؤد کبھی لڑکیوں کو دیکھتا تھا اور کبھی اپنے قدموں میں رکھے ہوئے سونے کے ڈھیر کو۔ لڑکیاں خوبصورت تو تھیں، لیکن ان کے چہروں پر جو تبسم تھا اور ان کا جو انداز تھا اس نے داؤد پر نشہ طاری کر دیا۔ وہ تربیت یافتہ لڑکیاں تھیں، انہیں بتا دیا گیا تھا کہ انہیں کس کے پاس اور کیوں بھیجا جا رہا ہے۔ بوڑھے ہندو نے داؤد کو بتایا کہ وہ فوج کا کماندار تھا۔ اس نے بجی رائے کی شکست کی تفصیل سنائی اور بتایا کہ کس طرح چند ایک فوجی عہدیدار مندروں میں چھپ گئے تھے۔ خزانے پر تو مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا، لیکن بہت سی دولت مندروں اور لوگوں کے گھروں میں پہنچا دی گئی تھی۔ سلطان محمود نے یہ حکم جاری کر دیا کہ کوئی مسلمان فوجی کسی ہندو کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ بوڑھے ہندو نے کہا۔ اس نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ ہندو اپنے فوجیوں کی لاشیں اٹھا کر جلا سکتے ہیں
اور زخمیوں کو مرہم پٹی کے خیموں تک پہنچا سکتے ہیں۔ بھیرا کے ہندوؤں کو پنڈتوں نے اور ہم نے در پردہ کہا کہ میدان جنگ میں اپنے زخمی اٹھائیں اور مسلمان زخمیوں کو قتل کریں۔ انہوں نے بہت سے مسلمان زخمیوں کو قتل کیا، لیکن مسلمانوں کو پتہ چل گیا اور انہوں نے ہندوؤں کو شہر سے باہر جانے سے روک دیا۔ ہم نے دیکھا کہ ہندوؤں کے گھر مسلمانوں سے واقعی محفوظ ہیں، تو ہم نے جو رقم اور سونا ہاتھ لگا چند ایک گھروں میں چھپا دیا۔ بڑے مندر میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آپ کو یہ اطلاع دی جائے کہ آپ فوراً بھیرا پر چڑھائی کر دیں، تو آپ نہ صرف بھیرا کو مسلمانوں سے آزاد کرا لیں گے، بلکہ آپ سلطان محمود کو قید اور اس کی فوج کو تباہ کر سکتے ہیں۔ وہ 3000 ہندو جنگی قیدی جو مسلمانوں کے بگار میں لگے ہوئے ہیں آپ کی مدد کو آ جائیں گے اور محاصرے کی صورت میں شہر میں تباہی برپا کر دیں گے۔ لاہور اور بٹھنڈا میں بھی پیغام بھیج دیے گئے ہیں، وہاں کی فوجیں بھی آ جائیں گی۔ آپ کا کام اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنی ریاست کی خیریت چاہتے ہیں تو آپ کو بھیرا پر فوج کشی کرنی ہوگی۔ آپ کو بھیرا سے مالی امداد بھی مل جائے گی۔ داؤد بن نصر انہماک سے سن رہا تھا۔ اس نے ابھی کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ یہ ہندو بوڑھا جانتا تھا کہ داؤد کے خاندان کی تاریخ میں جنگ و جدل کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ یہ سازش پسند خاندان ہے جسے عیسائیوں نے گدی پر بٹھایا اور ہندو راجے مہاراجے اسے اعلیٰ کار بنائے ہوئے ہیں۔ بوڑھا ہندو داؤد کی کمزور رگوں سے واقف تھا۔ بھیرا سے اسے سب کچھ بتا کر بھیجا گیا تھا۔ حاکم ملتان بوڑھے ہندو نے ذرا آگے جھک کر کہا، بٹھنڈا اور لاہور کی فوجوں کو آپ کی فوج کے تعاون اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ آپ کو یہ تو احساس ہوگا ہی کہ آپ کی گدی ہمارے تعاون کی بدولت محفوظ ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ آپ ہندو راجوں اور مہاراجوں کے گھیرے میں ہیں۔ آپ پر کوئی حملہ نہ کرے اور صرف مالی اور فوجی امداد بند کر دی جائے تو آپ ملتان کو ہمارے قدموں میں پھینک کر بھاگ جائیں گے۔ اگر آپ نے بھیرا پر فوج کشی نہ کی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ ہمارے نہیں غزنی والوں کے دوست ہیں۔ ہم آپ کی دوستی سے دستبردار ہو جائیں گے اور پورے کرامتی فرقے کو بتا دیں گے کہ آپ کی پیغمبری محض شعبدہ بازی ہے۔ آپ خود ہی فوجی عہدیدار ہیں۔ داؤد نے گھبرائے ہوئے سے لہجے میں کہا، میں آپ کو اپنی فوج دکھاؤں گا۔ آپ خود کہیں گے کہ یہ فوج محاصرے میں لڑ سکتی ہے۔ 100 میل دور جا کر کسی قلعہ بند شہر کو محاصرے میں لینے کے قابل نہیں، کیونکہ تعداد کم ہے۔ آپ کو اپنی فوج شہر سے 100 میل دور لے جانی پڑے گی۔ ہم آپ کی فوج کو اسی لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ تھوڑی ہے۔ آپ کی فوج سے ہم سلطان محمود کو دھوکہ دیں گے۔ وہ آپ کی فوج کو دیکھ کر اپنی فوج باہر لے آئے گا۔ آپ کو محاصرہ نہیں کرنے دے گا، کیونکہ اسے یہ توقع ہوگی کہ وہ آپ کو آسانی سے شکست دے دے گا۔ وہ جو ہی باہر آئے گا، لاہور سے آئی ہوئی مہاراج آنند پال کی فوج جو دریا کے پار چھپی ہوئی ہوگی شہر پر حلہ بول دے گی۔ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ سلطان محمود آپ کی اور آنند پال کی فوج کے درمیان پس جائے گا۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ محمود کو گرفتار کر کے ہم آپ کے حوالے کر دیں گے۔ داؤد بن نصر گہری سوچ میں کھو گیا۔ اس کی نظر قدموں میں رکھے ہوئے سونے پر پڑی۔ اس نے سر اٹھا کر دونوں لڑکیوں کو دیکھا۔ اس کے چہرے کا تاثر بدل گیا۔ یہ تاثر صاف بتا رہا تھا جیسے وہ چاہتا ہو کہ یہ بوڑھا ہندو اور اس کا جوان ساتھی ان لڑکیوں کو اس کے پاس چھوڑ کر نکل جائیں۔ میری فوج کو بھیرا کے لیے کب کوچ کرنا ہوگا؟ داؤد نے پوچھا۔ آپ تیاری شروع کر دیں، بوڑھے نے کہا۔ میں واپس بھیرا جا رہا ہوں۔ وہاں ہمیں لاہور اور بٹھنڈا کی فوجوں کی پیش قدمی کی اطلاع ملے گی تو میں آپ کو اطلاع دوں گا۔ اس اطلاع کے بعد آپ کو تیاری کی مہلت نہیں ملے گی۔ آپ کی فوج تیاری کی حالت میں رہے، رسد بیل گاڑیوں پر لدی رہے۔ داؤد بن نصر نے مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے شراب و کباب لانے کا حکم دیا تو اسے کسی درباری نے یاد دلایا کہ قیدی باہر کھڑے ہیں۔ داؤد نے کہا کہ قیدیوں کو پیش کرو۔ قیدی لائے گئے۔ میں تمہیں زیادہ بولنے کی مہلت نہیں دوں گا، داؤد نے عالم اور اس کے ساتھیوں سے کہا۔ تمہارا ایک ساتھی گرفتار ہو کر ہمارے پاس آ چکا ہے۔ اس نے ایک آدمی کو 4 کنواریوں کی حویلی میں قتل کیا تھا۔ تم اس کے ساتھی ہو۔ تم نے ہمارے 4 بڑے ہی تجربہ کار فوجیوں کو قتل کیا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ اور تم نے انہیں کیوں قتل کیا ہے؟ اس کا جواب ہم سے سنو، بوڑھا ہندو بول پڑا۔ اگر یہ ان 4 آدمیوں کو قتل نہ کرتے تو نہ یہ سونا آپ کے پاس پہنچتا، نہ لڑکیاں۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ آپ کی فوج کے آدمی ہیں۔
بوڑھے نے داؤد کو پوری تفصیل سے سنایا کہ ان 4 آدمیوں نے کس طرح انہیں لوٹا اور ان لڑکیوں کو برہنہ کر کے ان کے ہاتھوں شراب پیتے رہے۔ پھر ان میں سے ایک نے ایک لڑکی کو زمین پر گرا لیا۔ اچانک یہ بزرگ اور یہ آدمی اندھیرے میں سے نکلے اور ان 4 کو قتل کر دیا۔ ہمیں ڈر تھا کہ ہم ان 4 سے بچ کر ان 4 وحشیوں کے چنگل میں آ گئے ہیں، بوڑھے نے کہا، لیکن انہوں نے لڑکیوں کو کپڑے پہننے کو کہا۔ ہم نے انعام پیش کیا جو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور ہماری حفاظت کے لیے ہم پر پہرا کھڑا کر دیا۔ آدھی رات کو بہت سے سوار آئے اور انہیں باندھ کر لے آئے۔ داؤد نے قیدیوں کی طرف دیکھا تو عالم نے کہا، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ آپ کے سوار ہیں۔ ہم نے انہیں ان لڑکیوں کی عزت بچانے کے لیے قتل کیا ہے۔ اور وہ جو قیدی پہلے لایا گیا ہے اس کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ داؤد بن نصر نے پوچھا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم بھیرا سلطان محمود کے پاس جا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، عالم نے جواب دیا۔ ہم بھیرا ضرور جا رہے تھے لیکن کسی سلطان سے ملنے نہیں بلکہ اپنے کاروبار کے لیے جا رہے تھے۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ سلطان محمود کون ہے اور وہ کہاں ہے۔ انہوں نے ہماری جانیں اور ہماری عزت بچائی ہے، بوڑھے ہندو نے کہا۔ انہوں نے آپ کی امانت کی حفاظت کی ہے۔ انہوں نے ہمارا انعام قبول نہیں کیا تھا۔ ہم آپ سے انہیں یہ انعام دلانا چاہتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے۔ داؤد بن نصر نے لڑکیوں کی طرف دیکھا۔ دونوں نے باری باری کہا، ہاں، انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اگر یہ ان درندوں کو قتل نہ کرتے تو انہیں رہا کر دو، داؤد نے مسکرا کر حکم دیا۔ عالم اور اس کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ 2-3 روز بعد وہی حویلی تھی جس میں عالم اور درویش اور ان کے زمین دوز گروہ کے آدمی رات کو اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ رات ابھی ابھی گہری ہوئی تھی۔ عالم اس حویلی میں آ چکا تھا۔ اس کے ساتھ جو 3 آدمی گرفتار ہوئے تھے وہ بھی باری باری آگے تھے۔ پھر 2 آدمی اور آگے۔ ان کا موضوع اور مسئلہ یہ تھا کہ درویش کو کس طرح رہا کرایا جائے۔ کسی کو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ قید خانے سے وہ واقف نہیں تھے۔ گزشتہ 2-3 دنوں میں انہوں نے کئی طریقے سوچ لیے تھے۔ قید خانے کی دیوار بھی دیکھی اور کمند پھینک کر اوپر چڑھنے اور قید خانے میں داخل ہونے کا بھی ارادہ کیا تھا۔ اس گروہ کے جوان اور نوجوان رکن جانوں کی بازی لگانے کے لیے تیار تھے، لیکن عالم جانیں ضائع کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ کہتا تھا کہ پہلے طریقہ سوچو۔ کیا آپ لوگوں کو یہ احساس نہیں کہ ہمارا بزرگ ساتھی درویش جلاد کی تلوار کے نیچے کھڑا ہے؟ ایک نوجوان نے کہا، ہم میں سے کسی کی جان چلی بھی گئی تو آپ اسے ضائع ہونا نہ کہیں۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔